پیارے دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ شروع ہے۔ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ یہ رحمت، بخشش، مغفرت اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک مہینے کو پایا اور روزہ عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ پیارے دوستو، ہمارے گھروں میں زیادہ تر روزہ افطار کھجور سے کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو شاید علم نہ ہو کہ افطاری میں سب سے پہلے کھجور کن لوگوں کے لیے موت کا باعث بن سکتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، جو لوگ بھی افطاری میں سب سے پہلے کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے اہم ہے۔ بے شک جہاں کھجور کے لاتعداد فوائد ہیں دوستو، مگر کچھ لوگوں کے لیے کھجور موت بن سکتی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کا سب کو دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ وہ کون لوگ ہیں آج کی ویڈیو میں آپ جان جائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس اہم ترین ویڈیو کا۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی، اور تیسری مظلوم کی۔ کھجور کا تذکرہ دوستوں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر مختلف حوالوں سے فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی کھجور کی افادیت، غذائی اہمیت اور طبی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان افطار کے وقت کھجور سے روزہ کھولنا ثواب سمجھتے ہیں۔ جدید تحقیق میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کھجور سے ہمارے جسم اور صحت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ دوستو، کھجور کا درخت دنیا کے اکثر مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اس کی اہمیت کی انتہا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام درختوں میں سے اس درخت کو مسلمان کہا ہے، کیونکہ صابر، شاکر اور اللہ کی طرف سے برکت والا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، ہمیشہ کھجور سے روزہ افطار کریں۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں، کیونکہ پانی پاک کرنے والی شے ہے۔ کھجور اور پانی سے افطاری کو پسند کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ تمام نہیں کر سکتے ہیں تو روزہ دار کو پانی سے ہی افطاری کر لینی چاہیے۔ دوستو، کھجور ایک قسم کا پھل ہے۔ کھجور زیادہ تر مصر اور خلیج فارس کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور عجوا کھجور ہے، جو بے شمار بیماریوں کے لیے شفا یاب ہے۔ یہ سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ اور مضافات میں پائی جاتی ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق کھجور ایک ایسی منفرد اور مکمل خوراک ہے جس میں ہمارے جسم کے تمام ضروری غذائیت کافی تر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت کھجور کا استعمال اس کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چونکہ دن بھر فاقے کے بعد توانائی کم ہو جاتی ہے، اس لیے افطاری ایسی مکمل اور زور ہضم غذا سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ طاقت اور توانائی فراہم کر سکے، اور کھجور یہ تمام مقاصد پورا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق افطار کے موقع پر کھجور استعمال کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ کھجور کھاتے ہی وہ معدہ جو دن بھر کے روزے کی وجہ سے سست پڑ جاتا ہے، وہ ایک بار پھر فعال ہو جاتا ہے، اور وہاں غذا ہضم کرنے والے خامیروں کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے۔ افطار کے بعد کھانے کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں بروقت میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں چھہاروں سے افطار فرماتے تھے،
اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اگر سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کھجور سے افطاری کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس منہ کے لعابدار جھلی میں فوری جذب ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے جسم میں حرارت اور توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر تلی ہوئی مرغن چرخارے دار چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے معدے میں حدت اور کثرت تیزابیت کے باعث سینے کی جلن اور بار بار پیاس لگتی ہے۔ دوستو، کھجور سے افطاری کرنے کی صورت میں نہ تو معدے پر بوجھ پڑتا ہے اور نہ ہی معدے میں ہائیڈروکلورائڈ ایسڈ زیادتی ہو کر تبخیر کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، وہیں پر ان 8 قسم کے افراد کو کھجور نہیں کھانا چاہیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں نقصان دہ ہو سکتی ہے اور کن لوگوں کے لیے موت کا باعث بن سکتی ہے، اور کھجور کس کو نہیں کھانی چاہیے۔ دوستو، سردیوں میں اکثر لوگ کھجور کو اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں۔ کھجور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ پروٹین، غذائی ریشہ، وٹامن بی، وٹامن سی کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ کھجور میں موجود یہ تمام عناصر یہ صحت کے لیے بہت سے فوائد فراہم کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کھجور کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ جو لوگ ڈائریا کا شکار ہوں ان کو کھجور کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھجور میں جلاب کا اثر ہوتا ہے جس سے ڈائریا کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پیٹ سے متعلق اس قسم کا مسئلہ ہے انہیں کھجور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھجور ڈائریا کا مسئلہ بڑھا سکتی ہے۔ اگر بچوں کو ڈائریا کا مسئلہ ہو تو انہیں کھجور دینے سے گریز کریں۔ اور دوستوں، زیادہ پوٹاشیم گردے کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں کھجور کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ دراصل کھجور میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ گردوں کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو بھی آپ کو کھجور کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ کھجور کھانے سے موٹاپے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ در حقیقت کھجور میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے۔ اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ کھجور کھا سکتے ہیں، لیکن موٹاپے کے شکار افراد کو اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ 1 گرام کھجور میں تقریباً 2.8 کیلوریز ہوتی ہیں جو تیزی سے وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، کھجور نہ صرف اسہال بلکہ قبض کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کھجور زیادہ کھانے سے قبض ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو پہلے ہی قبض ہے تو آپ کو اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھجور پاخانے کو سخت بناتی ہے جس سے قبض کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر کھجور کو محدود مقدار میں کھایا جائے تو اس سے قبض میں آرام ملتا ہے۔ کھجور میں پائی جانے والا فائبر قبض کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ مقدار میں کھجور کا استعمال حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران کھجور کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے پر ہی کرنا چاہیے۔ اور دوستوں، جن لوگوں کو الرجی ہے انہیں بھی کھجور کا استعمال بہت محدود مقدار میں کرنا چاہیے۔ کھجور میں فرکٹوز کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے جو الرجی والے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر آپ کو اکثر الرجی کا سامنا رہتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے مشورے پر ہی کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو الرجی ہے تو کھجور کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھجوریں صرف محدود مقدار میں کھائیں، اس کا زیادہ مقدار میں استعمال دوستوں پٹھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دراصل کھجور میں پوٹاشیم اور میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ پٹھوں کی کمزوری کا باعث بنتی ہے، لیکن اگر اسے محدود مقدار میں کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو انہیں کھجور کھانے کو مت دیں۔ کھجوریں ان کی آنتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کی آنتیں پوری طرح تیار نہیں ہوتی، اس لیے کھجور کھانا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
دوستو کھجور نہ صرف صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اگر ان کا زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ڈاکٹر کے مشورے پر ہی کھجور کا استعمال کریں۔ دوستو یہ اہم معلومات امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔